جو بندوبست رب کرتا ہے. آزمائش آ جاتی ہے, بڑے بڑوں پہ آ جاتی ہے, لیکن بعض اوقات بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اس بندے کو لوگ کٹہرے میں کھڑا کر دیں جس کا جرم ہی کوئی نہیں, اس شخص سے لوگ سوال جواب شروع کر دیں جس بیچارے کے خیال میں بھی وہ بات نہیں. پھر وہاں وضاحتیں دینا, نہ کردہ گناہوں کی وضاحتیں دینا, یہ بڑا بوجھ بنتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی, اور لوگ کرتے ہیں یہ کام. پھر اللہ تعالیٰ جب بندوبست فرمائے, صحیح بخاری میں حضرت جریج کا ذکر فرمایا. جریج نفل پڑھ رہے تھے, ماں نے آواز دی, وہ آ نہیں سکے, نماز میں تھے, ماں ناراض ہو گئی. اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ یہ اتنی دیر تک مرے نہ جب تک کسی بری عورت کا منہ نہ دیکھ لے. کسی اور کی دعا کے لیے سند نہیں ہے کہ وہ تیرے حق میں ضرور قبول ہوگی, لیکن ماں باپ کی دعا کے لیے میرے نبی پاک نے سند بیان کی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی ماں باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں رب ضرور قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے. تو جہاں سند موجود ہے نا, کچھ افتتاح ابا جی سے بھی کرا لینے چاہیے, کچھ کام شروع کرنے سے پہلے صرف اماں سے ہی دعا کرا لینی چاہیے. یہ والا افتتاح بھی بڑے کام کا ہے کیونکہ یہاں سند بیان کر دیا میرے نبی کریم. تو جناب جریج کی ماں ناراض ہو گئی, کہنے لگی اللہ اس نے میری بات نہیں سنی. اب تھے تو وہ نیک, لیکن رب کریم کی حکمت کا تقاضا ہے, ماں کی دعا کو بھی قبول کرنا تھا. اللہ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا. والدہ تو چلی گئیں, وہ ایک خیمے میں, ایک کٹیا میں, ایک جھونپڑی میں عبادت کرتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے, رب رب کرتے تھے, اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے تھے. لوگ ان کے ارادت مند بھی تھے, عقیدت مند بھی تھے, اہل محبت بھی تھے. ایک عورت آ گئی, بس وہ اللہ کی حکمت پوری ہونی تھی. اس نے آ کے پہلے تو انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہا, جب نہ مائل ہوئے تو الزام لگا دیا. یہ ہمارے دور کا تقاضا ہے, لوگ پہلے آپ کو اپنے حق میں قائل کرتے ہیں, اپنی فرما برداری میں لانا چاہتے ہیں. اگر آپ نہیں آتے تو پھر وہ آپ کو مجرم قرار دے دیتے ہیں, یا میرے ساتھ چل ورنہ پھر میں تیرے خلاف پراپوگنڈا کروں گا. دو ہی باتیں. پہلے اس نے قائل کیا, جب جناب جنید قائل نہ ہوئے تو اس نے قریب ایک چرواہا تھا, اس چرواہے کے ساتھ جا کے منہ کالا کیا. مقررہ وقت پہ بچہ پیدا ہو گیا. لوگوں نے کہا کس کا ہے؟ کہنے لگی اس خانقاہ میں, اس حجرے میں عبادت کرنے والے کا ہے. اگر کسی دیندار پر ذرا سا بھی الزام لگ جائے تو آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے خوفناک لوگ بھی نیک ہو جاتے ہیں. جن کا اپنا سارا ماضی کالا سیاہ ہو وہ بھی اجالوں کے راہبر بن جاتے ہیں. جن کی اپنی زبانیں ساری زندگی آلودہ رہی ہوں وہ بھی بڑے بڑے اعلیٰ سچ بولنے لگتے ہیں. اعلیٰ کچے میرے مکان کی دیوار کیا گری, لوگوں نے تو میرے صحن میں رستے ہی بنا لیے. بڑے لوگ آ جاتے ہیں, پھر بڑا کچھ کرتے ہیں اور بڑے بڑے خوفناک جملے کستے ہیں. بس کو نقطہ جو ہاتھ آ گیا, ایسے جیسے گرنے کا انتظار کر رہے تھے. اب جناب لوگ اٹھے, احتجاج شروع ہو گیا, شور پڑ گیا. یہ بابا بڑا نیک بنتا تھا, نفل پڑھتا تھا, عبادتیں کرتا تھا, دیکھو اس کا حال کیا ہے کہ اس نے ناجائز بچہ پیدا کیا. بغیر تحقیق کے میں کہہ چکا ہوں کہ الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون. لوگ تیرا جرم دیکھیں گے, سبب دیکھے گا کون. لوگ تیرا جرم دیکھیں گے, سبب کوئی غور نہیں کرتا کہ وجہ کیا تھی. او بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. الزام لگا دیا, شور ہوا, احتجاج ہوا, دنیا کٹھی ہوئی, ان کا انہوں نے اجرا گرا دیا, مارا بھی, پیٹا بھی, ایک نیک آدمی کو بدنام بھی کیا, برا بھلا بھی کہا, گالیاں بھی دیں, جو کر سکتے تھے کیا. اب جب سزا دینے لگے نا تو جناب جریج کہنے لگے تھوڑی سی اجازت دیتے ہو, مار تو تم نے دینا ہی ہے. کہا جناب ٹھیک ہے دیتے ہیں. انہوں نے کہا صرف 2 نفل پڑھنے ہیں. اب وہ نفل پڑھ رہے تھے تو لوگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے فراڈ ہی کر رہا ہے, دھوکہ ہی دے رہا ہے. چونکہ ذہن بن گیا نا, بدگمانی آ گئی. انہوں نے 2 نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھائے, کہا اللہ جانا تو میں نے ہے, پر اس رسوائی کے ساتھ جنازے تک نہیں خراب ہو جاتے, قبریں تک نہیں لوگ بدنام کر دیتے. کہ اللہ جانا تو ہے, پھر اس رسوائی کے ساتھ تو میری مدد فرما. اب تو میرا کیس تیری ہی عدالت میں ہے, تو رحمت کا دروازہ کھول. ہاتھ اٹھائے, دعا مانگی, نفل پڑھے, پورے مجمع پہ نظر دوڑائی, کوئی نہیں تھا سپورٹ کرنے والا. کل تک جو کہتے تھے نا تیرے لیے جیئیں گے, تیرے لیے مریں گے, ساری عمر ہی آٹا گدہ ہے. لکھاں کیتے نہیں پیڑے,
اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے, ایک بندہ بھی نہیں تھا, ووٹر سپورٹر ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. تو جناب جنید بچے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کوئی نہیں بول رہا, تو ہی بول کے بتا دے تیرا باپ کون ہے, تو ہی بول کے بتا دے کون ہے. اللہ اکبر. میرا رب جب چاہے تو بچے بولتے ہیں, رب چاہے تو گونگے بولتے ہیں, رب جب چاہے تو پھر پتھر بھی بولتے ہیں. جب کہا نا تو ہی بتا تو بچہ بولا اور بول کے کہنے لگا میرا باپ جریج نہیں, میرا تو وہ ہے جو بکریاں چرانے والا ہے, وہ میرا باپ. جب رب کریم نے توفیق دی تو بچہ بول پڑا. جب رب بندوبست کرتا ہے کسی کی عزت کی حفاظت کا تو پھر کوئی اسے رسوا کر سکتا. یاد رکھنا جب رب محافظ ہو تو پھر لوگوں کا پراپوگنڈا وہاں کچھ کر سکتا. لوگ کئی دفعہ بڑا گہرا جال بنتے ہیں, سازش کا رنگ بڑا گہرا ہوتا ہے, عام سادے آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتے, اس پراپوگنڈے کا حصہ ہو جاتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ بات دراصل کیا کی جا رہی ہے. یہ کتنی گہری حسد کی آگ ہے جس